بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی بار یہ سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ بنی اسرائیل میں ایک کفل نامی شخص تھا جو رات دن برائی میں پھنسا رہتا تھا۔ کوئی سیاہ کاری ایسی نہ تھی جو اس سے چھوٹی ہو، نفس کی کوئی خواہش ایسی نہ تھی جو اس نے پوری نہ کی ہو۔ ایک مرتبہ اس نے ایک عورت کو 60 دینار دے کر بدکاری کے لیے آمادہ کیا۔ جب وہ تنہائی میں اپنے برے کام کے ارادے پر مستعد ہوا تو وہ نیک بخت بید لرزاں کی طرح تھرانے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑیاں لگ جاتی ہیں، چہرے کا رنگ پھک پڑ جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کفل حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ اس ڈر، خوف، دہشت اور وحشت کی آخر کیا وجہ ہے؟ پاک دامن، پاک باطن، شریف النفس، باعصمت لڑکی اپنی لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے بھررائی ہوئی آواز میں جواب دیتی ہے، مجھے اللہ کے عذابوں کا خیال ہے۔ اس زبوں کام کو ہمارے پیدا کرنے والے نے حرام کر دیا ہے۔ یہ فعل بد ہمارے مالک الذوالجلال کے سامنے ہمیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ منع حقیقی کی یہ نمک حرام ہے۔ واللہ میں نے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی پر جرأت نہ کی۔ ہائے حاجت اور فقر و فاقہ، کم صبر اور بے استقلالی نے یہ روز بد دکھایا کہ جس کی لونڈی ہوں اس کے سامنے اس کے دیکھتے ہوئے اس کی نافرمانی کرنے پر آمادہ ہو کر اپنی عصمت بیچنے اور اچھوت دامن پر دھبا لگانے پر تیار ہو گئی۔ لیکن اے کفل، اللہ کا خوف مجھے گھلائے جا رہا ہے، اس کے عذابوں کا کھٹکا کانٹے کی طرح کھٹک رہا ہے۔ ہائے آج دو گھڑی کا لطف صدیوں خون تھکوائے گا اور عذاب الہی کا لقمہ بنوائے گا۔ اے کفل، اللہ کے لیے اس بدکاری سے باز آ جا اور میری اور اپنی جان پر رحم کر، آخر اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے۔ اس نیک نہاد اور پاک باطن اور عصمت بآب خاتون کی پر اثر بے لوث مخلصانہ سچی تقریر اور خیر ثوابی نے کفل پر گہرا اثر ڈالا، اور چونکہ جو بات سچی ہوتی ہے دل میں اپنا گھر کر ہی جاتی ہے، ندامت اور شرمندگی ہر طرف سے گھیر لیتی ہے اور عذاب الہی کی خوفناک شکلیں ایک دم آنکھوں کے سامنے آ کر ہر طرف سے حتیٰ کہ در و دیوار سے دکھائی دینے لگتی ہیں۔ جسم بے جان ہو جاتا ہے، قدم بھاری ہو جاتے ہیں، دل تھرا جاتا ہے۔ سو ایسا ہی کفل کو معلوم ہوا۔ وہ اپنے انجام پر غور کر کے اپنی سیاہکاریاں یاد کر کے رو دیا اور کہنے لگا، اے پاک باز عورت، تو محض ایک گناہ، وہ بھی نہ کردہ پر اس قدر کبریائے ذوالجلال سے لرزاں ہے۔ ہائے میری ساری عمر تو بدکاریوں اور سیاہ اعمالیوں میں بسر ہو گئی۔ میں نے اپنے منہ کی طرح اپنے اعمال نامے کو بھی سیاہ کر دیا ہے، اللہ کا خوف کبھی بھی پاس نہ بھٹکنے دیا، عذاب الہی کو کبھی بھولے سے بھی پرواہ نہ کی۔ ہائے میرا مالک مجھ سے کتنا غصے ہوگا، اس کے عذاب کے فرشتے میری طاق میں ہوں گے، جہنم کی غیظ و غضب اور قہر آلودہ نگاہیں میری طرف ہوں گی، میری قبر کے سانپ بچھو میرے انتظار میں ہوں گے۔ مجھے تو تیری نسبت زیادہ ڈرنا چاہیے، نہ جانے میدان محشر میں میرا کیا حال ہوگا۔ اے بزرگ عورت، گواہ رہے، میں آج تیرے سامنے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ رب کی ناراضگی کا کوئی کام نہ کروں گا، اللہ کی نافرمانیوں کے پاس نہ بھٹکوں گا۔ میں نے وہ رقم تمہیں اللہ کے واسطے دی اور میں اپنے ناپاک ارادے سے ہمیشہ کے لیے باز آیا۔ پھر گریہ آزاری کرتا ہوا اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا ہے اور رو رو کر اعمال کی سیاہی دھوتا ہے، دامن امید پھیلا کر دست دعا دراز کرتا ہے کہ یا الہ العالمین، میری سرکشی سے درگزر فرما، مجھے اپنے دامن میں چھپا لے، میرے گناہوں سے چشم پوشی کر، مجھے اپنے عذابوں سے آزاد کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی رات اس کا انتقال ہو گیا۔ صبح کو لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہے،
اللہ تعالیٰ نے کفر کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے کفر کے گناہ معاف کر دیے۔ پیارے دوستو، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، آئیے آج سچے دل سے اللہ پاک کے حضور توبہ کرتے ہیں، پھر کہیے ہے اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، ہے اللہ میری توبہ۔